الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو اننا نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن اکثرهم يجهلون. یہ 8واں پارہ ہے اور سورۃ الانعام جاری ہے. اس پارے کی ابتدا میں اللہ تعالی نے کفار کی ہٹ درمی کا ذکر کیا ہے. فرمایا کہ اگر ہم ان پر آسمان سے فرشتے بھی اتار دیں اور دنیا کے سارے مردے بھی آپس میں کلام کرنا شروع کر دیں اور دنیا کی ساری چیزیں ان کے سامنے جمع کر دیں تو ما کانوا لیؤمنوا، یہ اتنے ہٹ درم ہے کہ پھر بھی ایمان لے کر نہیں آئے. اس کی بڑی مثال ابو جہل کی ہے، ابو لہب کی مثال ہے. اس نے اپنی آنکھوں سے کتنی نشانیاں دیکھی. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا معجزہ تھا. بلاغت اور فصاحت میں عرب کی پوری قوم عاجز آ چکی تھی اور رات کی تاریکی میں قرآن سنا بھی کرتے تھے، لیکن پھر بھی ایمان لے کر نہیں آئے. یہ اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ہوتی ہے کہ کس کو ان کا صدیق بنانا ہے، کس کو بلال بنانا ہے اور کس کو ابو جہل اور ابو لہب بنانا ہے. تو یہ کفار کی ہٹ درمی ہے کہ اگر مردے بھی آپس میں کلام کرنا شروع کر دیں اور دنیا کی ہر چیز اس بات کی گواہی دے کہ یہ پیغمبر سچا ہے، یہ قرآن سچا ہے، فرمایا کہ پھر بھی ایمان لے کر نہیں آئیں گے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر سے خطاب کیا کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ آپ نے اکثریت کی بات نہیں ماننی. اکثریت ہمیشہ غلط ہوتی ہے. دنیا میں سچ بولنے والے زیادہ ہیں کہ جھوٹ بولنے والے زیادہ ہیں؟ جھوٹ بولنے والے زیادہ لوگ ہیں. نمازی زیادہ ہیں یا بے نمازی زیادہ ہیں؟ حلال کھانے والے زیادہ ہیں یا حرام کھانے والے زیادہ ہیں؟ ماں باپ کے فرما بردار زیادہ ہیں یا نافرمان زیادہ ہیں؟ تو اکثریت ہمیشہ غلط ہوتی ہے. اور قرآن نے یہاں تک کہا کہ وما اکثر الناس مؤمنین، کہ اکثریت لوگ ایمان لے کر بھی نہیں آتے ہیں. اکثرهم لا یعقلون، لوگوں کی اکثریت میں عقل نہیں ہوتی، شعور نہیں ہوتا. تو گویا کہ دین اسلام کے لیے، دین اسلام میں اقلیت یا اکثریت یہ کوئی حق کا معیار نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بات اس وقت صحیح ہوگی جب سب کہیں گے. یہ کوئی معیار نہیں ہے. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، ابراہیم ایک تھے، اللہ نے انہیں امت قرار دیا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اگر انسان حق پر ہو تو وہ ایک جماعت ہے. وہ اگر پوری دنیا نہ حق ہو وہ جماعت نہیں بن سکتی. تو اس لیے اکثریت یہ کوئی معیار حق نہیں ہے. معیار کتاب و سنت کی دلیل ہے. جس کے پاس بھی ہو، کتاب و سنت میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ ایک طرف اکثریت تھی اور ایک طرف ایک ہی صحابی تھا، لیکن اس کے پاس دلیل موجود تھی. مثال کے طور پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے 1 ماہ کے لیے علیحدگی اختیار کر لی تھی، اسے ایلا کہا جاتا ہے. اب صحابہ کرام کو جب اس بات کا علم ہوا تو ہر صحابی یہی سمجھا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی. اب مسجد نبی میں صحابہ کرام جمع ہیں اور رو رہے ہیں. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہاں سے گزر ہوا. آپ نے دیکھا کہ مسجد نبی میں صحابہ کرام جمع ہیں اور کوئی ایسا اعلان بھی نہیں ہوا. آپ نے پوچھا، آپ سے بتایا گیا کہ آپ کو علم نہیں ہے. طلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواجہ، اللہ کے نبی نے ساری بیویوں کو طلاق دے دی ہے، آپ کو علم نہیں اس بات کا.
اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے نہیں، اللہ کے پیغمبر کے پاس جاتے ہیں. آپ بالا خانہ میں تشریف فرما تھے. قصہ طویل ہے صحیح بخاری میں. آپ سے اللہ کے نبی کی ملاقات جب ہوئی، آپ نے سوال کیا کہ کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دی ہے؟ فرمایا میں نے تو طلاق نہیں دی ہے. اگر اکثریت دیکھا جاتا، مسجد نبوی کا ہر صحابی ہی کہہ رہا تھا کہ طلاق دی ہے، لیکن جب معاملے کی تحقیق کی تو پتہ یہ چلا کہ طلاق نہیں ہے. ملک شام میں طاعون پھیل گیا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کی نیت سے جا رہے تھے. جب آپ کو علم ہوا کہ شام میں طاعون پھیل چکا ہے، آپ نے ایک مقام پر پڑاؤ کر لیا، خیمے لگا دیے گئے. آپ نے انصار کو بلایا کہ کیا کرنا چاہیے. دو قسم کے مشورے دیے گئے کہ اب گھر سے نکلے ہیں تو جہاد کرنا ہی چاہیے. بعد نے کہا نہیں، واپس جانا چاہیے. کہا دلیل ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، نہ رکنے کی نہ واپس جانے کی. پھر مہاجرین کو بلایا آپ نے، ان کا بھی یہی جواب تھا. اب کیا کیا جائے، ملک شام میں جائیں یا نہ جائیں؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر میں پیچھے رہ گئے تھے. جب وہ پہنچے تو کیا دیکھا کہ خیمے لگے ہوئے. آپ عمر فاروق کے پاس گئے، ان سے ملاقات کی. کیا ماجرا ہے؟ کہا خبر یہ ملی ہے کہ ملک شام میں طاعون پھیل گیا ہے، اب کیا کیا جائے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ کسی سرزمین میں طاعون پھیلا ہوا ہے، اگر تم اس کے اندر جا چکے ہو تو وہاں سے نکلنا نہیں ہے، اور اگر بحر ہو تو اندر جانا نہیں ہے. حدیث کے آخری الفاظ ہیں کہ فرجع عمر لقول عبد الرحمن بن عوف. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف کی ایک ہی بات سن کر جو ہے واپس آ گئے تھے. تو گویا کہ دین اسلام کے اندر اصل معیار دلیل کا ہے. اکثریت کیا کہہ رہی ہے، کیا کر رہی ہے، یہ کوئی معیار نہیں ہے. جامع ترمذی کی وہ مشہور حدیث کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ان میں 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنتی فرقہ ہوگا. تو گویا کہ اکثریت جہنم میں جا رہی ہے. تو یہ اللہ کے پیغمبر سے کہا جا رہا ہے کہ وہ پیغمبر جو قادر الکلام تھا، جس کا کلام میں کشش تھی، اسے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے بھی اکثریت کی بات مان لی تو اکثریت جو ہے وہ گمراہ انسان کر دیتی ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وہ جانور جس پہ اللہ کا نام لیا جائے اس کو تم کھا لیا کرو. اللہ نے پیدا کیا، اللہ کا نام لے لیا، وہ ہمارے لیے حلال ہے. لیکن ایسا جانور جس پر جان بوجھ کر نام نہ لیا جائے وہ حرام ہے. جس پہ اللہ کا نام لیا جائے وہ حلال ہے، جس پر آمدن جان بوجھ کر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ حرام ہے. وہ اور تیسرا وہ جانور ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے کہ اس پہ اللہ کا نام لیا گیا یا نہیں لیا گیا. اس کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت ہے، ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زکیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے پیغمبر سے پوچھا تھا کہ بعض اوقات لوگ ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں، ہمیں علم نہیں ہوتا کہ اس پہ اللہ کا نام لیا گیا یا نہیں لیا گیا. تو آپ نے فرمایا کہ تم اس پہ اللہ کا نام لے کے اس کو تم کھا سکتے ہو. تو ایسا گوشت جس کے بارے میں شک ہو، یہ مسلم کنٹری کی بات کر رہے ہیں خاص طور پہ جو ہے کہ جس پہ شک پڑے آپ کو، تو آپ اللہ کا نام لے کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور چوتھا جانور وہ ہوتا ہے کہ جسے ذبح کیا گیا اور انسان بھول گیا اللہ کا نام لینا، بسم اللہ نہیں پڑھ سکا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں علماء کے مابین اختلاف ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ایسا جانور نہیں کھانا چاہیے، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ اور دیگر محدثین کا موقف یہ ہے کہ نسیان بھولنا یہ امت سے اٹھا لیا گیا ہے، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اس کو کھا لینا چاہیے. تو بہرحال تو یہاں اللہ العالمین نے اس کی تفصیلات بیان فرمائی ہے. اور کفار کے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے. کفار یہ کہتے تھے کہ جس جانور کو اللہ مار دے وہ تو ہمارے لیے حرام ہو جاتا ہے، جسے ہم خود مار دیں ذبح کر کے وہ حلال ہو جاتا ہے. اللہ العالمین نے اس کا یہاں جواب دیا ہے کہ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، یہ شیاطینی الہام ہے، القاء ہے، جو شیاطین اپنے دوستوں کو اس قسم کا الہام کرتے رہتے ہیں. اللہ العالمین کا اختیار ہے کون سا جانور حلال ہے، کون سا تمہارے لیے حرام ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہلی رسومات کا ذکر کیا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ کسی شخص نے اگر عرب کی جہلیت کو پڑھنا ہو قرآن مجید میں تو سورہ انعام کی آیت نمبر 136 سے لے کر 140 تک پڑھ لے. وہ فرماتے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کفار کی جو جہلی رسومات تھی ان کا یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ شرک کرتے تھے، اپنی اولاد کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دیتے تھے، چڑھاوا چڑھا دیتے تھے.
بعض لوگوں نے تو اپنی اولاد قتل کی یعنی کھلانے کے ڈر سے کہ کہاں سے کھلائیں گے، بچیاں زندہ درگور کی، یہ بھی قتل ہوتا تھا۔ اور ایک یہ بھی ہوتا تھا کہ بتوں کی خوشنودی کے لیے، جیسے آج کل بھی ہوتا ہے کہ جادوگر کہتا ہے کہ اپنی اولاد کو ذبح کرو، اور آئے دن اخبارات میں سے واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ لوگ جہلیت کی وجہ سے، توحید نہ ہونے کی وجہ سے اپنی اولاد کو قربان کر ڈالتے ہیں۔ تو زمانہ جہلیت کے اندر بچیاں زندہ درگور ہوتی تھی اور بھوک کے خوف سے بچے قتل کیے جاتے تھے۔ اور نمبر 3، بتوں کی خوشنودی کے لیے بھی بچوں کو ذبح کیا جاتا تھا۔ اور یہاں ایک اور چیز بیان کی ہے کہ مشرکین کی یہ بھی جہالت تھی کہ انہوں نے اپنی زمین کا جو حصہ ہوتا تھا کھیتی باڑی کا، اس کو جب وہ پیداوار ہوتی تھی اس کے 2 حصے کرتے تھے، ھذا لشرکائنا، یہ ہمارے بتوں کے لیے ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے، تقسیم کیا کرتے تھے وہ۔ اور اگر اللہ کا حصہ کم ہو جاتا تو کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر بتوں کے حصے میں کمی واقع ہو جاتی تو اللہ کے حصے سے نکال کے اس میں ڈال لیا کرتے تھے کہ یہ پورا ہونا چاہیے، یہ بڑے کم رہ جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے زیادہ تعظیم بتوں کی کیا کرتے تھے وہ۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ اور آج مسلمان جو جدی پشتی مسلمان ہیں ان کے ہاں بھی یہی معاملات ہوتے ہیں، جانور چھوڑ دیتے ہیں غیر اللہ کے نام پر کہ فلاں تاریخ میں اس کو ذبح کیا جائے گا، اور گاؤں دیہاتوں میں کھیتی باڑی کے اندر لوگ حصہ نکالتے ہیں باقاعدہ۔ تو وہ عمل جو کفار کیا کرتے تھے، آج کے جدی پشتی مسلمان جو نام کے مسلمان ہیں، خاندانی مسلمان ہیں، ان کا بھی کردار موجود ہے میرے بھائی۔ یہ بات ہم پر مخفی نہیں ہے۔ حیوانات چھوڑے، گائے چھوڑی ہوتی ہے، مرغا چھوڑا ہوا ہوتا ہے، اس کو آپ کھا نہیں سکتے، اس کو استعمال نہیں کر سکتے آپ، جائیے یہ غیر اللہ کے نام پر، یہ فلاں کے نام پر اس کو چھوڑ دیا گیا۔ تو جو کردار اس وقت ان کا ہوتا تھا، آج یہ مسلمانوں کا کردار موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عشر کے مسائل بیان کیے ہیں۔ زمین کی جو پیداوار ہوتی ہے اس میں عشر 10واں حصہ نکالنا پڑتا ہے۔ اگر انسان محنت سے اپنی زمین کو سیراب کرتا ہے تو اس کے لیے 20واں حصہ ہوتا ہے، اور اگر انسان کو قدرتی پانی سے زمین اس کی سیراب ہوتی ہے تو اس میں 20واں حصہ ہوتا ہے، اور جو انسان اس میں 10واں حصہ ہوتا ہے۔ جہاں خرچہ ہوگا انسان کا اس میں 20واں ہوتا ہے، جہاں خرچہ نہ ہو تو وہاں پر انسان کو 10واں حصہ دینا چاہیے۔ اور زمین کی جب بھی پیداوار ہوگی، اس کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہوتی ہے، جب بھی زمین کی پیداوار ہوگی، چاہے سال میں 2 بار زمین فصل دیتی ہے تو 2 بار آپ کو عشر نکالنا پڑے گا۔ اور عشر میں یہ بات بھی ہے کہ عشر ان چیزوں کا نکالا جاتا ہے جو چیز محفوظ ہو سکتی ہو۔ خشک اناج جو ہوتا ہے اس کی یعنی اس کا عشر نکالا جاتا ہے۔ اب سبزیاں ہیں یا ایسے پھل جو خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، ان پر عشر لاگو نہیں ہوتا ہے، یہ مال تجارت پر ان کی زکوٰۃ لازم آتی ہے۔ اس کے بعد رب العالمین نے 10 باتوں کی وصیت کی ہے، اور یہ 10 باتیں ایسی ہیں کہ جو سابقہ تمام شریعتوں میں موجود تھی، تورات میں بھی تھی، انجیل میں بھی تھی، اور انہیں یعنی 10 وصیت کہا جاتا ہے۔ وصایا 10، 10 وصیتیں۔ نمبر 1، تمہیں شرک نہیں کرنا ہے۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ نمبر 3، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا ہے بھوک کے خوف سے، کہاں سے کھلائیں گے۔ نمبر 4، فحش کاموں کے قریب نہیں جانا ہے۔ نمبر 5، قتل نفس نہیں کرنا ہے، ناحق قتل نہیں کرنا ہے۔ اور نمبر 6، یتیم کا مال نہیں کھانا ہے۔ نمبر 7، ناپ و تول کو پورا کرو۔ نمبر 8، میزان کو پورا کرو۔ اور نمبر 9، جب بھی انسان وعدہ کرے وعدہ پورا کرنا ہے۔ اور نمبر 10، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ 10 وصیتیں ہیں، اور فرمایا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تم اسی کی پیروی کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائن کھینچی تھی، سیدھی بالکل، خط مستقیم جسے کہا جاتا ہے، کہ ایسا خط جو سیدھا ہو، لا عوج فیہ، اس میں ٹیڑھا پن نہ ہو، اور 2 آپ نے دائیں کھینچی، 2 بائیں کھینچی، پھر آپ نے وہ بیچ کی جو لائن تھی اس پہ انگلی رکھی، پھر آپ نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم نے اس کی پیروی کرنی ہے۔ صراط مستقیم کے مقابلے میں باقی جتنی لائنیں ہیں سب گمراہی کے راستے ہیں۔ تو لہذا دین کو ماننے کے بعد پھر آباء و اجداد، خاندان، کنبہ، قبیلہ، امام، مفتیوں کے اقوال اور علماء کی باتیں، ملفوظات، رائے، یہ سب گمراہی کے شکار ہو جائیں گے۔ تو فَاتَّبِعُوهُ، تم نے صراط مستقیم کی پیروی کرنی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، جو دائیں بائیں راستے ہیں یہ گمراہی کے راستے ہیں۔ اپنا علاقہ، سوسائٹی، خاندان چھوڑنا پڑے گا اس کے لیے، وہ سب چھوڑ جائیں، کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن صراط مستقیم سے اگر ادھر ادھر ہو گئے تو پھر تم گمراہی کا شکار ہو جاؤ گے۔ اور اللہ نے اسی صراط مستقیم کی مزید وضاحت یہی فرمائی
کہ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. صراط مستقیم کس کا نام ہے؟ دینا قیما، مضبوط اور ٹھوس دین کا نام ہے. ملت ابراہیمی صراط مستقیم کا نام ہے. اللہ تعالیٰ کے راہ میں ہر قربانی پیش کرنا، یہ صراط مستقیم ہے. یہ اپنی جان قربان کر دی، اپنی اولاد کو ذبح کرنے کو تیار ہو گئے، وہ اپنا وطن قربان کر دیا. یہ دینا قیما ملت ابراہیم، یہ صراط مستقیم ہے. اور مزید فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ اپنا عقیدہ بتا دیجئے، لوگ علی العنان عقیدہ بتائیے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. آپ بتا دیجئے کہ میری نماز، اس نماز میں رکوع سجود قیام ہر چیز کے اندر آ گئی. میری نماز، میرا چہرہ، میری نظر و نیاز، میری قربانی، میری تسبیح، یہ تمام چیزیں. اور فرمایا کہ میری قربانی اور میری پوری زندگی اور میری پوری موت جو ہے کس کے لیے؟ نہ ابراہیم کے لیے، نہ موسیٰ کے لیے، نہ نوح کے لیے، للہ رب العالمین، رب العالمین کے لیے ہے کہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وبذالک امرت، اور مجھے اس عقیدے کا اعلان کا حکم دیا گیا کہ آپ اعلان کر دیجیے. اس کے بعد سورۃ الاعراف ہے، مکی صورت ہے. مکی صورتوں میں عموماً یہی مضامین ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. عقیدہ آخرت، عقیدہ توحید، پیغمبر کی رسالت، قرآن پر جو شبہات ہیں ان کے اعتراضات کے جواب دیے جاتے ہیں. یہ عموماً یہ مضمون ہوتا ہے مکی صورتوں کا. اس صورت میں یہ مضامین تو ہے ہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اللہ العالمین نے اصل میں اس میں وارننگ دی ہے، اس میں دھمکی دی ہے کفار مکہ کو. سابقہ انبیاء کے 8 انبیاء کے واقعات بیان کیے ہیں اور ان کی قوموں کا کیا ان سے سلوک رہا، پھر ان قوموں کا کیا انجام ہوا. اللہ نے 8 انبیاء کے واقعات بیان کر کے کفار مکہ کو وارننگ دی ہے کہ اگر ہم ان کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں انبیاء کی تکذیب کی بنیاد پر، تو تمہاری پھر کیا حیثیت ہے. تو اس میں وارننگ، اس میں خبردار کیا گیا ہے. یہ سورہ اعراف ہے. اس کے آغاز میں اللہ العالمین نے فرمایا کہ قیامت قائم ہوگی، انسان کے اعمال کا وزن کیا جائے گا. اگر نیکیاں زیادہ ہوں گی تو انسان کامیاب ہوگا، گناہ زیادہ ہو گئے تو وہ انسان خسارے کے اندر ہے اور جہنم میں جائے گا. اور تیسرا بیان کیا ہے کہ جن کی نیکیاں اور گناہ دونوں برابر ہوں، انہیں اعراف کہا جاتا ہے. نیکیاں زیادہ ہیں جنتی ہیں، گناہ زیادہ ہیں جہنمی ہیں. لیکن جن کے دونوں چیزیں برابر ہوں کہ جتنے گناہ اتنی نیکیاں ہیں، انہیں اعراف کہا جاتا ہے. اصل میں اعراف ایک دیوار کا نام ہے جو جنت اور جہنم کے مابین ہوگی، اور وہاں پر ہی کچھ لوگ کھڑے کیے جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی نیکیاں اور گناہ یکساں ہیں، برابر ہیں. اب ان کا فیصلہ معلق ہوگا. ان کی تمنا تو یہ ہوگی، قرآن نے اگر ذکر کیا ہے، ان کی چاہت تو یہی ہوگی کہ ہمیں جنت مل جائے، کیونکہ بیچ میں ہوں گے ادھر جنت دیکھ رہے ہیں، ادھر جہنم دیکھ رہے ہیں، ادھر جہنم کی آگ ہے، ادھر اللہ کی رحمت اور نعمتیں ہوں گی. تو یہ اعراف والے لوگ ہیں. ان کا بالآخر جو فیصلہ ہوگا وہ کامیابی کا فیصلہ ہوگا. یہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ ان کو کامیاب قرار دیا جائے گا. تو اس مناسبت سے اس سورت کو سورۃ الاعراف کہا جاتا ہے. دیکھیں میزان برحق ہے، اور یہ میزان جو ہے قیامت کے دن لگایا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس میزان کے 2 پلڑے ہوں گے، اور ایک پلڑا اتنا بڑا ہے کہ 7 زمینیں 7 آسمان اس میں سما سکتا ہے. وَلَهُ لِسَانٌ، اس کی ایک زبان بھی ہوگی، یعنی کانٹا ہوگا جس سے وہ کمی پیشی معلوم ہوتی ہے. اور اس میزان کے پلڑے کو دیکھ کر ملائکہ حیران ہو جائے گا، یا اللہ اتنا بڑا یہ میزان، اس میں کس کے اعمال تولے جائیں گے؟ کوئی ایسا مائی کا لال ہے کہ جس کے پاس اتنی نیکیاں ہوں جو اس میزان کو بھر دے؟ فرمائے کہ ہاں میرے بندے ایسے موجود ہیں کہ جن کے پاس ایسی پرکشش نیکیاں موجود ہوں گی کہ یہ میزان بھر جائے گا. جب یہ بات سنیں گے فرشتے تو وہ بے ساختہ پکار اٹھیں گے کہ ما عبدناک حق العباد، یا اللہ اگر تیرے سے بندے موجود ہیں تو پھر ہم نے تیری حق عبادت ادا نہیں کیا. حالانکہ ملائکہ کتنی اللہ العالمین کی عبادات کرتے ہیں. تو معلوم میزان بہاری کرنے کے بہت سے اعمال ہیں، آگے انشاءاللہ کہیں آئے گا تو اس کو ہم بیان کریں گے اللہ کی توفیق سے. یہاں پر یہ بات ہے کہ اس میزان کا جب تول تولا جائے گا، اس میزان پر جو فرشتہ مقرر ہوگا تولنے کے لیے وہ جبریل ہوں گے علیہ الصلوۃ والسلام. جیسا کہ سلمان فارسی کا قول ہے اس پر جو ہے کہ صاحب المیزان جبریل، کہ صاحب المیزان جو ہے وہ جبریل ہوں گے. یہ اگرچہ اللہ کے نبی کا فرمان نہیں ہے لیکن حکماً یہ مرفوع ہے، چونکہ صحابی ایسی بات اپنی رائے سے نہیں کہہ سکتا، تو یقیناً یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے اور حکماً مرفوع ہے یہ کہ صاحب المیزان، جو میزان تولیں گے اعمال کو، وہ جبریل ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے
کہ جبریل امین وحی ہے، آدم سے لے کر اللہ کے پیغمبر تک جبریل اللہ کے انبیاء کے پاس پیغام لاتے رہے، وہ جانتے ہیں کہ کس کا عمل سنت کے مطابق ہے، کس کا مطابق نہیں۔ اس کے بعد عالمین نے پھر آدم کا قصہ بیان کیا اور شیطان کا جو مکالمہ ہوا تھا کہ آدم علیہ السلام شیطان کے کہنے پر وہ چک بیٹھے، اس کے نتیجے میں ان کا جو جنتی لباس تھا نورانی وہ اتر گیا، بعد اپنی شرم گاہوں کو چھپانے لگے اور رب العالمین کی بارگاہ میں انہوں نے توبہ استغفار بھی کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، لباس اتار دیے گا۔ گویا کہ ننگا رکھنا، یہ ننگا پن ہونا، یہ شیطان کا مشن ہے میرے بھائی، جبکہ جسم کو ڈھانپ کر رکھنا، ستر پوشی جو ہے یہ انسان کی زینت اور وقار ہے۔ حتیٰ کہ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سر ڈھانپنا، یہ جسم ڈھانپنا، یہ وقار کی علامت ہے۔ وہ حدیث موجود ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، انہوں نے نظر مانی تھی، نظر یہ مانی تھی کہ اگر میرا فلاں کام پورا ہو گیا تو میں ننگے سر اور ننگے پاؤں خانہ کعبہ جاؤں گی۔ یہ ننگے سر کیوں جاؤں گی؟ کہا کہ سر ڈھانپنا یہ شرف کی علامت ہے، عظمت کی دلیل ہوتی ہے، یہ اور اگر سر ڈھانپتی ہے تو اس میں اس کی عظمت، اس کا وقار ہے، اور ننگے سر رہنا یہ ذلت اور مسکینی کی علامت ہے۔ تو میں اللہ کی بارگاہ میں انتہائی مسکینی میں جانا چاہتا ہوں۔ تو گوئے کے زمانے جاہلیت کے لوگ بھی سمجھتے تھے کہ یہ جو سر ڈھانپنے کا جو معاملہ ہے یہ عصمت اور شرف کی بات ہوا کرتی ہے، تو برہنہ ہونا، ننگا ہونا یہ شیطانی مشن ہے یہ۔ اور آج ہمارا سوشل میڈیا اور یہ پورا یورپ کنٹری جو ہے یہ اسی کام پہ تلا ہوا ہے میرے پاس کہ ہماری جو دینی ایک غیرت اور حمیت ہے اس کا جنازہ نکال دیا جائے۔ یہ ہمارا جو زیور حیات اس کو چھیننا چاہتے میرے پاس۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یورپ کے پاس بے حیائی کا اور ہے کیا؟ اس کے پاس کچھ بھی نہیں، ان کے پاس اگر ہے تو بے حیائی ہے بس۔ ہمارے پاس دین ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس اللہ کے پیغمبر کی محبت موجود ہے، کوئی کمی ہمارے پاس موجود نہیں میرے پاس۔ تو لہذا برہنہ ہونا اور برہنہ ہونے کو پسند کرنا یہ شیطانی مشن ہے یہ۔ اور قرآن نے کہا یا بنی آدم لا یفتنکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ، اے آدم کے بیٹو اس شیطان کے بہکاوے میں نہ آ جانا، اس نے تمہارے ماں باپ سے اچھا نہیں کیا ہے، تم نے اسے سمجھوتا نہیں کرنا ہے۔ اور جو ہمارے ماں باپ کا دشمن ہو تو اولاد اس سے سمجھوتا کرے، ایسی پھر اولاد نافرمان ہوا کرتی ہے کہ ماں باپ کے دشمن سے وہ سمجھوتا کر رہا ہے، تعلق قائم کر رہا ہے۔ اس کے بعد عالمین نے انبیاء کے واقعہ ذکر کیے، نوح علیہ السلام کا واقعہ اور ہود، صالح، قوم لوط اور قوم شعیب کے واقعات بیان کیے، ان کی دعوت بیان کی، اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، یہ ہر نبی کی دعوت تھی۔ قوم نے جواب کیا دیا؟ نوح سے کہا کہ تو گمراہ لگتا ہے، انا للہ و انا الیہ۔ ہود سے کہا کہ انا لنراک فی صفاحۃ، تو ہمیں بے وقوف لگتا ہے۔ یہ قوموں کا جواب دیکھیے آپ نے، انبیاء قوموں کے مصلح ہوتے ہیں، خیر خواہ بن کے آتے ہیں، لیکن یا قوموں نے کیا کیا؟ انبیاء کو گمراہ قرار دیا اور بے وقوف قرار دیا۔ اور یہی معاملہ اللہ کے نبی کے ساتھ کیا گیا، آپ کو ساحر، آپ کو دیوانہ، آپ کو مجنون کہا گیا۔ آخری بات صحیح مسلم کی روایت، سماد اسدی رضی اللہ تعالیٰ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، مکہ المکرمہ میں آ گئے تھے، کفار نے گھیرا تنگ کر دیا اس کو، یہ بڑا حکیم آدمی تھا، طبیب تھا، کفار نے کہا کہ ہمارے علاقے میں ایک شخص مجنون اور دیوانہ ہے، تم نے اس کا علاج کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ کے پیغمبر کے پاس چلا گیا اور قوم نے کہا، مکہ والوں نے، کہ اپنے کانوں میں روئی ڈال کے جانا، اس کے کلام میں بعد جادو بڑی تاثیر ہے۔ زماد اسدی چلا گیا، اللہ کے پیغمبر سے اس نے ملاقات کی، اور جب اللہ کے نبی سے ملاقات کی تو اس کے کانوں میں روئی تھی، اس سے روئی نکال دی، کہا کہ میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، مجھ پر کسی کلام اثر نہیں کرے گا۔ روئی نکالنے کے بعد اللہ کے پیغمبر کے پاس چلا گیا، کہا کہ سنا کہ تم دیوانے ہو، تمہیں جنون ہے، میں حکیم آدمی ہوں، آپ کا علاج کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے تم میرا علاج کرنا، لیکن اس سے پہلے تم میرا کلام سن لو۔ کلام کیا سنا؟ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، یہ جو خطبہ ہم پڑھتے ہیں جمعے کے اندر، یہ پورا اللہ کے نبی نے پڑھ کے سنایا اس کو۔ زماد اسدی نے کہا دوبارہ سنائیے مجھے آپ نے دوبارہ سنایا اس کو، 3 بار اس نے خطبہ سنا۔ اس نے کہا یہ تو کسی مجنون کلام ہو سکتا ہی نہیں، یہ کلام تو فصاحت اور بلاغت سے بھرپور کلام ہے۔ یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو مانا کہ ہر دور میں ہر نبی کے ساتھ
یہ سلسلہ آتا رہا کہ قوموں نے انہیں احمق کہا، مجنون اور دیوانہ کہا، لیکن انبیاء جو ہے اپنے زمانے کے اندر عقل، شعور، دانش مندی میں سب سے اونچی معراج پر وہ قائم ہوتے ہیں۔ تو یہاں رب العالمین نے انبیاء کے واقعات بیان کر کے کفار مکہ کو وارننگ دی ہے کہ جیسے ان کا انجام ہوا ہے تو تمہارا بھی ایسا انجام ہو سکتا ہے، تو لہذا تمہاری عافیت اسی کے اندر ہے کہ تم اس نبی پر ایمان لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔